موضوع الدرس في إثبات المعاد والرد على المكذبين، سورة المعارج، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله، ليس له دافع من الله بالمعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: عذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: سأل سائل بعذاب واقع، فيه تضمين دل عليه حرف الباء كأنه مقدر. استعجل سائل بعذاب واقع كقوله تبارك وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، أي وعذابه واقع لا محالة. قال النسائي: حدثنا بن خالد قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا سفيان عن بن حارث بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم في قوله تبارك وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع. قال النضر بن الحارث بن كلدة وقال له فيهم بعض سائل بعذاب واقع. قال ذلك سؤال الكفار بعذاب الله واقع بهم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سأل سائل یا تو یہ دعا کے معنی میں ہے کہ دعا طلبا، یا سأل سوال کے معنی میں ہے، یا سأل حمزے کے بغیر سال اے سال الوادی فی جہنم، جیسے کوئی طوفان آتا ہے اس کو کہتے ہیں نا سیل آ گئی، تو اس معنی میں بھی ہے. اب اس سوال کرنے والا کون ہے؟ تو اس کے اندر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے 3 قول نقل فرمائے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ کہنے والا جو تھا نا یہ نضر بن الحارث تھا. نضر بن الحارث ابن کلدہ جو ہے یہ بڑا بدبخت مشرکین میں سے تھا اور سخت عداوت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے استہزاء یعنی یہ کہا تھا کہ اگر عذاب ہے تو اللہ ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے. اگر یہ بات حق ہے، قیامت حق ہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت و نبوت حق ہے، اللہ کا قرآن حق ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ. ایک قول یہ ہے. اور یاد رکھیں کہ اس پر بھی اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آیا اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے، وہ تو دائمی. دنیا میں بھی اس پہ عذاب آیا کہ یہ نضر بن الحارث، حارث بن نضر جو ہے، نضر بن الحارث جو ہے اور عقبۃ بن ابی معیط، یہ 2 آدمی ہیں جو میدان مقام بدر میں صبراً قتل ہوئے. صبراً قتل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ان کو قید کیا گیا، گرفتار کیا گیا، پھر قتل کیا. تو یہ بڑی بری موت ہوتی ہے کہ کسی کو پکڑ کے مارا جائے. ایک تو ہے نا جنگ میں لڑتے ہوئے مر گئے. ایک قول جو ہے وہ یہ ہے. اور بعض علماء نے ایک قول اور بھی نقل کیا ہے کہ حارث بن النعمان، ایک آدمی تھا اس کا نام تھا حارث بن النعمان.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارک میں کلمات فرمائے کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، بڑا اعزاز تھا حضرت علی کا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون علیہ السلام، یعنی جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہے تم بھی میرے بھائی ہو۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ حضرت علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر جو ایمان والا ہے، اور تم سے عداوت وہ رکھے گا جو منافق ہے۔ تو جب حضرت علی کی شان میں یہ باتیں آئیں تو وہ حارث بن نعمان جو تھا اس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عداوت، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ خدا کو مانو، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا میری رسالت پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لے آئے، آپ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو، ہم نے زکوٰۃ بھی دی، آپ نے کہا رمضان کے روزے رکھو، حج کرو، ہم نے سب مان لی، اب آپ حضرت علی کو ہم سب پر فضیلت دینا چاہتے ہیں؟ ہم نے آپ کی ہر بات مان لی ہے، لیکن اب آپ اپنے رشتہ داروں کو ہم پر سردار بنانا چاہتے ہیں، یہ بات ہم نہیں مان سکتے۔ یہ کہہ کے واپس چلا گیا اور راستے میں ہی کہنے لگا کہ یا اللہ، اگر یہ سب حق ہے، اگر تیرا نبی جو فرما رہے ہیں یہ حق ہے تو ہم تیرا لینا حجارۃ من السماء، پھر آسمان سے ہم پہ پتھر برسا دے، ہم مر جائیں، زندہ رہنے مر جانا بہتر ہے۔ کہتے ہیں خدا کی شان یہ ہے کہ ابھی وہ راستے میں تھا، اوپر سے پتھر آیا، لگا وہی مر گیا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ سأل سائل میں جو سائل ہے عذاب کے بارے میں مانگنے پوچھنے والا، وہ یہ نعمان ابن حارث۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ معنی یہ ہے کہ مجموعی طور پر کافرین یہ پوچھتے تھے کہ عذاب کب ہے۔ اس میں نضر بن الحارث بھی ہے، عقبۃ بن ابی معیط بھی ہے، ابی جہل بھی ہے، حارث بن نعمان بھی، سارے۔ اور ایک قول بلکہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا کہ اللہ ان پر عذاب کرے۔ تو بہرحال معنی یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو متعین نہیں کیا ہے۔ ایک بندہ پوچھے یا ساری دنیا کے کافر سوال کریں، بات ایک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہاں جو ہے نا سال سائل بعذاب بازائدہ، بعذاب واقع، یاد رکھو کہ واقع نہیں بلکہ اصل تو ہے سایقع، یعنی عذاب آئے گا مستقبل میں، یہ نہیں کہ ماضی میں عذاب واقع ہو چکا۔ یہاں جو موقع ہے وہ مضارع کا ہے، اصل میں معنی ہے سایقع، یعنی آنے والے زمانے میں ان پر عذاب آئے گا، آ تو نہیں چکا، لیکن مضارع کی جگہ پہ ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، چونکہ خبر دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور جو اللہ بتلا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، تو گویا عذاب آ چکا، ورنہ عذاب تو آئے گا، ابھی تو نہیں آیا۔ یہ بہت ساری آیات مبارکت میں ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تاکہ فلاح پا گئے ایمان والے، کامیاب ہو، اصل ہے سیفلح ہو، فلاح پائیں گے آگے جا کر، ابھی تو مسلمان عذاب میں ہے۔ کوئی جتنا بڑا ایمان والا ہے اتنا زیادہ مشقت میں ہے، اتنا بڑا ابتلا ہے، امتحان ہے، تکالیف ہے، مشقتیں ہیں۔ تو صیغہ ماضی کا ہے اس لیے کہ اللہ نے جو بتلا دیا ہے، تو بات مانا گویا کہ وہ چیز ہو گئی۔ یہ قرآن میں بہت سارے مقام ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا،
ان نفیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، پکارا جہنمیوں نے جنت والوں کو کہ ہم پر کوئی پانی ڈالیں، کوئی رزق بچا ہوا ہمیں بھی دے دیں. تو اب یہ تھوڑا ہے کہ پکاریں گے صحیح نہ دو نا، جب جنت والے جنت میں ہوں گے ابھی. لیکن قرآن کہتا ہے گویا پکارا، مانا یہ ہے کہ اللہ کی خبر ہے اور وہ حقیقت. اس لیے فرمایا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین. یاد رکھو یہاں لام جو ہے الا کے معنی میں ہے، للکافرین لیس لہ دافع، یعنی وہ عذاب آئے گا کس پہ؟ علی الکافرین. لیس لہ دافع، کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں. اللہ جب عذاب کرنا چاہے کوئی اس سے بھاگ بھی نہیں سکتا، کوئی اس عذاب کو روک بھی نہیں سکتا. من اللہ ذی المعارج، یاد رکھو معارج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی، معارج کا معنی ہوتا ہے درجات. تو اب بعض علماء نے فرمایا من اللہ ذی المعارج، کیا معنی؟ یعنی وہ ملائکہ کے معارج، مختلف ملائکہ کی شان ہے، کوئی بڑا کوئی اور بڑا کوئی اور بڑا. اور بعد نے فرمایا ذی المعارج سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو جو شان بخشی ہے، جو پیغمبروں کو شان بخشی ہے، جو رسولوں کو شان، ان میں بھی تو درجات ہیں نا. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ نے رسولوں کو بھی فضیلت دی ہے، وہ اس سے افضل ہیں، وہ اس سے افضل ہیں، وہ اس سے افضل ہیں. اس لیے فرمایا ذی المعارج. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو جو درجے دیے ہیں، بعض اولیاء کی شان ایک دوسرے سے زیادہ ہے. اور بعض علماء فرماتی ہیں معارج سے مراد آسمان ہیں، کیونکہ ان آسمانوں کے ذریعے فرشتے اوپر جاتے ہیں. من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح، اسی کی طرف جاتے ہیں اللہ کے فرشتے اور جبریل علیہ السلام. روح جو ہے یہ جبریل کا لقب ہے، کیونکہ اس کو روح اس لیے کہتے ہیں کہ جبریل وحی لانے والا ہے، قرآن لانے والا ہے. تو جیسے ہماری روح کے ساتھ ہمارا جان زندہ ہے، اسی طرح ایمان اللہ کے قرآن کے ساتھ زندہ ہے. قرآن ہے تو ایمان ہے، قرآن نہیں ہوگا تو ایمان کے. اس لیے فرمایا کہ تعرج الیہ الملائکۃ والروح فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. یاد رکھو 50,000 سال کا کیا معنی؟ بعض علماء فرماتے ہیں یعنی یہ عدد حقیقی مراد نہیں، بلکہ معنی وہ دن جو ہے وہ بہت بڑا دن ہوگا. جیسے کہ شاعر نے بھی کہا ہے نا اردو کی زبان میں کہ تم سلامت رہو 1000 برس، اور ہر برس کے دن ہوں 50,000. ایک مبالغہ ہے، یعنی حقیقت مراد نہیں ہے. تو اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ وہ دن جو ہے 50,000 سال کے برابر، یعنی بہت بڑا دن ہوگا، بہت بڑا عظیم دن ہوگا. ضروری نہیں کہ 50,000 سال مراد ہوں. اور بعض علماء فرماتی ہیں 50,000 سال سے مراد یہ ہے کہ قیامت میں مواطن ہوں گے، ہر موطن جو ہے اس میں 1000 سال، 50 مواطن تو 50,000 سال ہو، کیونکہ قیامت کے اندر کئی مواطن ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اسفل سافلین سے لے کر عرش تک کی مسافت جو ہے وہ 50,000 سال ہے. اور بعض نے فرمایا 50,000 سال کا معنی یہ ہے کہ جس پر جتنی مصیبت زیادہ ہوگی اتنا دن لمبا ہوگا. کیوں؟ کہیں قرآن میں آتا ہے کہ 1000 سال کے برابر، ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. یہاں آتا ہے 50,000 سال. تو بھئی 50,000 اور 1,000 کیا مانا؟ تو جس پہ غم کم ہے اس کے لیے 1000 کے برابر، جس پہ اور زیادہ سخت ہے 50,000 کے برابر. اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے وقفے کے برابر ہوگا. یعنی دوپہر سے پہلے پہلے حساب بھی ہو جائے گا اور جنت والے جنت میں بھی پہنچ جائیں گے. اس لیے فرماتی ہیں تعرج الیہ الملائکۃ والروح فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا.
قلیلا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ سچے ہیں، قرآن سچا ہے، لیکن کافر جھٹلاتے ہیں. صبر کریں صبر کریں. تو مکی زندگی میں حضور نے کمال صبر کیا. 13 سالہ زندگی میں حضور نے کسی کافر کو تھپڑ تک بھی نہیں مارا. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر سمجھتے ہیں کہ قیامت کا آنا ناممکن ہے. غلط بات ہے. انا نراہ قریبا، بالکل یہ قابل وقوع ہے. جو اللہ آسمانوں زمینوں کو بنانے پہ قادر ہے وہ فنا کر دینے پہ قادر ہے. جو اللہ ہمیں ابتدا میں پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ ہمیں موت دینے پہ بھی قادر ہے اور دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے. اس لیے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اسی مٹی کے اندر لوٹاتا ہوں، پھر اسی سے تمہیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ یہ مانگنے والا کون ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد نضر ابن الحارث ہے. اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد کفار ہیں، یعنی ان کی تمام کافر جو ہیں. اور اسی طرح مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے، اصل عذاب جو ہے وہ تو قیامت میں واقع ہوگا. وقال ابن زید وغيره سائر بعذاب واقع اي واد في جهنم يسيل يوم القيامه بالعذاب. بعض فرماتے ہیں سالہ یعنی وادی ہے جہنم میں جو اس دن بہ رہی ہوگی. لیکن هذا القول ضعيف بعيد المراد والصحيح الاول للدلالة السياق عليه. وقوله تبارك وتعالى واقع للکافرین، کیا مانا مرصد معد للکافرین، ان کے لیے تیار ہے عذاب، تیار ہے کافروں کے لیے جو قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو دیں گے. قال ابن عباس واقع جاء لیس له دافع ارادہ پھر اراد اللہ کونہ، جب اللہ چاہے تو کوئی اس کو پھر دفع نہیں کر سکتا. فلہذا قال تعالی من اللہ ذی المعارج. قال الثوری الاعمش رجل سعید بن عباس ذی المعارج قال ذو الدرجات، درجات والا، شان والا. وقال علی ابن ابی طالب المعارج یعنی العلو والفضائل، اس کی جہت علو، اس کی شان بھی اونچی، مقام بھی اونچا. وقال مجاہد المعارج السماء، انہوں نے فرمایا کہ معارج سے مراد آسمان کی سیڑھیاں ہیں. وقال قتادہ ذی الفواضل والنعم، وہ فضل فرمانے والے، اپنی نعمتیں مختلف درجات میں دینے والے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ. قال ذاکر تعرج تصعد، ترجمہ چڑھنا، اوپر جانا. ومروح وقال ابو سعید خلق من خلق اللہ. پوچھا گیا کہ روح سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ روح اللہ کی ایک مخلوق ہے. یشبہون الناس ولیسوا ناسا، وہ ہوں گے تو انسانوں کی شکل میں لیکن وہ انسان نہیں ہوں گے. قلت یا تو یکون مراد جبریل ویکون من باب عطف الخاص علی العام. یا روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. وَيَعْتَمِنُ أَن يَكُونَ اسْمُ جِنْسٍ لِأَرْوَاحِ بَنِي آدَمَ فَإِنَّهَا إِذَا قُبِضَتْ يَصْعَدُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد جو ہے ارواح بنی آدم ہے. جب روح قبض کی جاتی ہے تو آسمانوں کی طرف چڑھائی جاتی ہے، جیسے کہ حدیث برا کے اندر موجود ہے. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه من حديث ابن حارث زاد عن البراء رضي الله مرفوعا الذي ثبت له في قبض الروح الطيبة قال فيه فلا يزال يصعد بها من سماء.
إلى سماء حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله واللہ اعلم بصیحته. مومن کی روح کو چڑھایا جاتا ہے تاکہ پھر علیین میں پہنچایا جاتا ہے. فقط قلم فی بعض روایات لیکن مشہور وله شاہد فی حدیث ابی ہریرہ فیما تقدم من روایت الامام احمد والترمذی من طریق ابن ابی الدنیا عن محمد بن عمرو عن سعید بن یسار عنہ وهذا اسناد رجال الى شرط الجماعه والسنه وذل قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويذل الله الظالمين. فرمائے شاہ مفسر فرماتے ہیں وہاں میں نے اس پر مفصل بحث کی ہے. تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اس آیت کے تحت پڑھ لیں. وقوله تبارک و تعالی فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ یعنی ایک دن 50,000 سال کے برابر. اب مفسر فرماتے ہیں اس میں 4 قول ہیں. احدها ان المراد بذلك مساوات ما بين العرش العظیم الى اسفل السافلین وهو قرار الارض السابع ذلك مسيرة 50,000 سنة. هذا ارتفاع العرش المركز الذي في وسط الارض السابعة وكذلك اتساع العرش من قطر الى قطر مسيرة 50,000 سنة وانه من ياقوتة حمراء كما ذكره النشاوي في كتاب صفة العرش. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ایک قول تو یہ ہے کہ اسفل السافلین سب سے نیچے جو زمین ہے وہاں سے لے کر عرش تک 50,000 سال کا فاصلہ. اور عرش جو ہے اللہ نے اس کو یاقوتۃ حمراء یاقوت حمراء سے بنایا ہے. وقد قال ابن ابي آدم الله حدثنا ابن سلمة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا كعب بن عمرو بن معمر بن معروف بن ليس المجاهد بعد في قول تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال منتهى من اسفل الارض الى منتهى من فوق السماوات نیچے سے لے کر آسمانوں تک. في يوم كان مقداره 1000 سنة يعني بذلك حين ينزل الامر من السماء الى الارض ومن الارض الى السماء في يوم واحد ولذلك مقداره 1000 سنة لان ما بين السماء والارض مقدار مسيرة 500 عام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسفل الارضین سے منتہا امر فوق السماوات 50,000 اور ایک میں آتا ہے 1,000 سال. کہتے ہیں ينزل الامر من السماء جب اللہ کے احکام اوپر سے نازل ہوتے ہیں زمین تک تو ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد عن حكام بن سالم عن امر المعروف عن ليس المجاهد قوله لم يذكر ابن عباس وقال ابن ابي آدم بن ابي قال علي بن محمد النافسي قال حدثنا ابراهيم منصور قال حدثنا ابن المعروف بن وهاب بن مجاهد عن ابيه ان ابن عباس رضي الله عنه قال كل ارض 500 عام وبين كل ارض الى ارض 500 عام وذلك 7,000 عام وغلظ كل سماء 500 عام وبين السماء إلى السماء 500 عام وذلك 14,000 عام وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة 36,000 عام وذلك قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اب ایک قول حضرت ابن عباس کا یہ بھی ہے وہ فرماتی ہیں کہ ہر زمین کی جو غلظ ہے یعنی موٹائی ہے وہ ہے تقریباً 500 سال اور ہر زمین سے دوسری زمین تک 500 سال. تو جب اس سے ہم حساب کریں گے تو یہ بنے گے 7,000 سال. اسی طرح آسمانوں کی جو موٹائی ہے وہ اس کی مدت ہے 500 سال. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال تو یہ بنے گے 14,000 سال. اور 7ویں آسمان سے عرش تک جو ہے وہ ہے 36,000 سال. تو مجموعی طور پہ ملائیں گے تو ہوگا 50,000 سال. القول یہ پہلا قول ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک 50,000 سال.
اب دوسرا قول ہے ان المراد بذلك مدت بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم الى قيام الساعه، اور بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو جب سے دنیا بنائی ہے اور قیامت تک جو باقی ہے وہ 50,000 سال۔ قال ابن نبی آدم حدثنا ابو زرع قال اخبرنا ابراہیم موسیٰ قال اخبرنا ابن نبی زائد عن ابن جریج عن مجاہد فی قوله تعالی فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ قال الدنیا عمرها 50,000 سنۃ، کہ دنیا کی پوری جو ہے اس کی مدت جو ہے عمر جو ہے 50,000 سال۔ وذلك عمرہ یوم سماہ اللہ عز وجل یوما تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، قال اليوم اس سے مراد دنیا ہے۔ وقال حمزہ قبضہ معاون نبی جان وجال حق ربان کر فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قال الدنیا من اولها الى آخرها، یعنی اول سے آخر تک مقدار 50,000 سنہ 50,000 سال۔ لا یدری احد، کوئی نہیں جانتا کتنا گزر گیا ہے اور کتنا باقی ہے ما سوا اللہ کے، یہ دوسرا قول۔ اور تیسرا قول یہ انہ الیوم الفاصل بین الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت کے درمیان میں جو دن فاصل ہے اس کی مدت 50,000 سال ہے، لیکن یہ قول غریب جدا۔ قال ابن ابی آدم حدثنا احمد بن یحییٰ وسیر قطان قال حدثنا بهلول بن المورق قال حدثنا موسى بن عبادة اخبرني محمد بن كعب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال هو يوم الفصل بين الدنيا والآخرة، یہ تیسرا قول ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے لا حول ولا قوة، المراد بذلك یوم القیامہ، یعنی وہ قیامت والا دن جو ہے وہ اس کی 50,000۔ قال ابن آدم حدثنا عبدالرحمن الواسطی قال عبد الرحمن بهدی عن اسرائیل السماک نے کہا بعد یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قال یوم القیامۃ واسنادہ صحیح، فرواه الثوری عن سماک بن حرب عن اکرمۃ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ یوم القیامہ، وقضى قال الرهاب وقال علي بن ابي طالب تعرج الملائكة والروح في يوم كان 50,000 قال هو يوم القيامة جعله الله تعالى مقدار 50,000 سنة، وقد وردت أحاديث في معنى ذلك۔ قال الإمام أحمد حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن هيئة قال حدثنا دراج بن الحسن النبي سيد قال قيل لرسول الله في يوم كان مقدار 50 كما أطول هذا اليوم، حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور وہ کتنا بڑا طویل دن ہوگا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انہ لیخفف علی المؤمن حتی یکون اخف علیہ من صلاۃ مکتوبۃ یصلیہا فی الدنیا، اللہ مومن کے لیے اس کو اتنا آسان کر دیں گے، اس کو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے ایک نماز کا وقت جو ہے اتنا گزرا ہے۔ فرواه جرير بن يوسف بن عمرو بن الحارث ان تراجل به الا ان درجات الشيخ وبالحظ ضعيفان والله اعلم۔ تو اب بات کو سمجھیں کہ 50,000 سال کے بارے میں یہ سارے قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زمین سے لے کر اوپر تک عرش تک یہ مدت جو ہے یہ 50,000 سال۔ ایک یہ ہے کہ اس دنیا کی عمر جو ہے وہ 50,000 سال ہے، لیکن ان سب میں راجح قول وہ ہے جو حدیث پاک، چونکہ جب کسی بات کی تفسیر خود حضور فرما دیں تو بات ہی ختم ہو گئی، تو باقی تو اقوال ہیں۔ حضور پاک سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا، تو آپ نے فرمایا مومن کے لیے تو لمبا نہیں ہوگا، کافروں کے لیے لمبا، تو مانا یہ ہے کہ وہی قیامت کا دن۔ اس حدیث سے بھی اسی ترجمے کی تائید ہوتی ہے
اسی لیے جیسے کہ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بادشاہ تھا، شاید مستنصر تھا یا معتصم تھا، اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اس کو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جو فرشتہ روح قبض کرنے پہ مقرر ہے اس کی زیارت ہوئی۔ جب اس سے زیارت ہوئی اور اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھیں آپ نے مجھے زیارت کرائی ہے، تو اب ایک بات مجھے بتلا دیں کہ میری زندگی کتنا باقی ہے۔ تو اس اللہ کے فرشتے نے ایسے اشارہ کیا ہاتھ سے اور نیند کھل گئی، بات خواب ختم ہو گیا۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ 5 سے کیا مراد ہے؟ نے کہا جی بلاؤ جلدی جلدی مولویوں کو۔ اب جناب سارے مولوی صاحبان تشریف لے آئے، اور یاد رکھیں کہ ہر دور میں مولوی جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ علماء حق بھی ہوتے ہیں اور علماء سو بھی ہوتے ہیں۔ ہر دور میں یہ آیا ہے، ہر دور میں یہ رہے گا۔ تو وہ جو خوشامدی مولوی صاحبان تھے نا جی، کسی نے کہا کہ جناب اس نے اشارہ کیا ہے آپ 5000 سال زندہ رہیں گے۔ بادشاہ نے کہا سمجھ نہیں آتی بات۔ کسی نے کہا 500 سال زندہ رہیں گے، بہرحال کسی نے کہا 50 سال زندہ رہیں گے۔ بادشاہ نے کہا میری تعبیر پر طبیعت مطمئن نہیں ہوتی، اسی لیے حکم ہے کہ جب کوئی خواب دیکھو، اگر تو برا خواب ہے تو کسی کو بتاؤ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر خواب اچھا ہے تو پھر کسی عالم کو بتاؤ جو تعبیر دینا جانتا ہو، عام آدمی کو نہ بتاؤ، کیونکہ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ جب معبر تعبیر دیتے ہیں اسی طرح پھر پیش آ جاتا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ جب خواب دیکھو، اگر تو بغیر یعنی کوئی برا خواب ہے بس لا حول پڑھو اور اس کے بعد بھول جاؤ، اور اگر کوئی خواب ہے اچھا ہے یا سمجھ نہیں آ رہا ہے تو پھر کسی عالم کو اپنا خواب بیان کریں کہ خواب کی تعبیر جو ہے ایک علم ہے، یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے انبیاء علیہ السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر کے بڑے ماہر، اسی طرح خود میرے آقا سرکار دو عالم جو ہے وہ تعبیر دینے میں بہت بڑا علم رکھتے۔ صحابہ میں حضرت ابو بکر بڑے تعبیر رویا دینے والے، تابعین میں محمد بن سیرین جو گزرے ہیں انہوں نے تو کتابیں لکھ ڈالی ہیں تعبیر پر۔ تو بہرحال بادشاہ کو اطمینان نہ ہوا، انہوں نے پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان سے رجوع کیا، انہیں بلایا اور ان کے سامنے اپنا خواب رکھا کہ حضرت یہ کیا مراد ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے میری زندگی کے بارے میں بتاؤ، تو اس نے اشارہ کیا، میری نیند کھل گئی۔ انہوں نے کہا حضرت اس نے ٹھیک کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، تم مجھ سے پوچھتے ہو میری زندگی کتنا باقی ہے، تو 5 چیزیں وہ ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں، میں کیا بتاؤں؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ خمس ہیں جن کے بارے میں حدیث میں حضور نے فرمایا خمس، 5 چیزیں ہیں لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی تو اس نے کہا حضور یہ تم نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، میں کیا بتاؤں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب چونکہ اس کی تعبیر جو تھی وہ قرآن سے آ گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ اسی طرح اگر قرآن پاک میں کوئی آیات مشکلہ ہیں، کوئی آیات متشابہہ ہیں،
تو جو راسخین فی العلم ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اور آیات کو آیات محکمہ کے تابع دیکھتے ہیں. تو ہمیشہ سے یہ بات، کیونکہ کبھی کبھی مثلا خواب ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر برا ہوتا ہے لیکن باطن اچھا ہوتا ہے. ہارون الرشید بادشاہ گزرے ہیں، ان کی بیوی تھی بی بی زبیدہ، بہت بڑی عابدہ زاہدہ، اور 100 اس کی باندھی تھی اور ساری کی ساری حافظہ قرآن تھی. اور اس نے اوقات مقرر کیے ہوئے تھے کہ میرے محل میں ہر وقت قرآن کی آواز آئے. اس بی بی نے خواب دیکھا، اللہ معاف کرے، اس نے خواب یہ دیکھا کہ بندے بھی، انسان بھی، جانور بھی، حیوان بھی، سارے میرے ساتھ جمع کر رہے ہیں. تو بی بی ڈر کے مارے آنکھ کھل گئی، گھبرا کے اٹھی کہ یا اللہ میرے لیے کیا امتحان ہے کہ جانور ہیں وہ بھی میرے ساتھ جمع کر رہے ہیں. بادشاہ سے کہا، بادشاہ بھی بڑے پریشان ہوئے. آخری امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. ان سے بادشاہ نے رجوع کیا کہ بی بی نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب بھی ایسا ہے ہر کسی کو ہم بتا بھی نہیں سکتے ہیں. تو امام ابو یوسف نے کہا بادشاہ سلامت مبارک ہو تمہیں بھی اور تمہاری بیوی کو، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے. تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ خواب کیسے اچھا. انہوں نے کہا دیکھو حضرت، جمع کرنے کا معنی ہے فائدہ اٹھانا. اگر خاوند بیوی سے جمع کرتا ہے تو فائدہ اٹھا رہا ہے نا. تو معنی یہ ہے کہ بی بی زبیدہ سے اللہ کوئی ایسا کام کروائیں گے کہ انسان تو انسان، جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے. تو پھر بی بی زبیدہ نے، یہ عین زبیدہ جو نہر ہے نا جس سے مکے کو پانی ملتا تھا، یہ بی بی زبیدہ نے بنوائی تھی. جو الحدا کی پہاڑیوں میں تمام چشموں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ حوض بنایا گیا اور اس سے پھر اس کو ایک چھوٹی نہر میں چلایا گیا جو مکے تک آتی ہے، عرفات کے ساتھ ساتھ مزدلفہ مینا سے گزرتی ہوئی. چھوٹی سی ہمارے یہاں تو جیسے واٹر کورس ہوتے ہیں اتنی سی ہے وہ، لیکن اس کے لیے یہاں کے لیے تو نہر تھی نا وہ. تو وہی پانی سارا مکہ پیتا تھا، جانور بھی، انسان بھی، ساری مخلوق بھی. یہ تو بعد میں اللہ نے اور وسائل عطا فرمائے. تو بہرحال خواب کی تعبیر جو ہے وہ کبھی ایسے بھی ہوتی. اسی طرح محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی نے آ کے خواب سنایا. اس نے کہا کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے اتنا بڑا لوہے کا تھال ہے اور اس میں انگارے جل رہے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا خواب ہے. انہوں نے کہا حضرت کیا مطلب ہے؟ تمہیں اللہ کو دنیا دیں گے، بہت سارا پیسہ ملے گا تمہیں. چلا گیا. 5-6 مہینے کے بعد ایک اور آدمی آیا. اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے اتنا بڑا تھال ہے لوہے کا اور اس میں آگ کے انگارے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ معاف کرے، معلوم ہوتا ہے تمہارا گھر جل جائے گا. چلا گیا. سب طلباء نے کہا حضرت آپ بھی تو بادشاہ ہیں. ایک آدمی نے خواب دیکھا، اس نے بھی تو یہی دیکھا تھا کہ بھی انگارے ہیں. آپ نے کہا تمہیں پیسے ملیں گے، اس غریب کو کہا تیرا گھر جل جائے گا. فرمایا بے وقوف ہو، اس نے خواب دیکھا تھا سردیوں کے زمانے میں. سردیوں کے زمانے میں آگ نعمت ہوتی ہے، آدمی فائدہ اٹھاتا ہے. اس نے دیکھا ہے گرمیوں کے زمانے میں گرمی ہو پھر آگ ہو تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے. اس لیے تعبیر دینا جو ہے وہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا. اور اسی لیے جو قرآن و حدیث میں الفاظ مشکلہ ہیں، یہ آیات مشکلہ ہیں، ان کو علماء سے رجوع کرو اور ان کو اسی پر ایمان لاؤ جو اللہ کے قرآن میں ہے. زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ اعلم. کہتے جی کہ عورت کے پیٹ کے اندر اگر بچہ تو ہے لیکن الٹا ہے
تو کیا اس کو پیدائش سے پہلے پہلے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے یا خود بخود سیدھا ہو جائے گا؟ میرا بھائی یہ چیز جو ہے یہ شریعت کا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تعلق رکھتا ہے ڈاکٹر سے کہ آپ گائنی کے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کریں گے، سی ٹی اسکین کریں گے، ایم آر آئی کریں گے، اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے۔ دوسری ایک بات یاد رکھو کہ ہر بچہ ماں کے پیٹ میں ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا سر اوپر ہوتا ہے اور ٹانگیں نیچے ہوتی ہیں، ماں کے رحم میں اور بچہ یوں کھڑا ہوتا ہے۔ جب پیدا ہونے کا وقت آتا ہے انا ہدیناہ السبیل، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو راستہ بتلاتے ہیں کہ اب جناب جلدی جلدی کلٹی کھاؤ کہ سر تمہارا پہلے نکلے اور ٹانگیں بعد میں نکلے، ورنہ اگر وہ سیدھا ہوتا تو ٹانگیں پہلے نکلتی، سر بعد میں 3 دیر میں حضرت مر جاتے، ٹانگ جگہ سے نکلتے نکلتے اور یہیں مر جاتے نا حضرت، سر جلدی نکل گیا میں جان چھوٹی، تو اس لیے کہتے ہیں نسل وہم من کل حدب ینسلون، جلدی سے نکلنے والا۔ تو ایک تو وہ کیفیت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ عورتوں کے حمل کے بارے میں الٹرا ساؤنڈ سے چیک کرانا چاہیے۔ دیکھو میرا بھائی، پہلے تو چیک کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو اللہ نے لکھا ہے ملے گا، بچہ ہے بچی ہے جو ہے۔ ہاں اگر کوئی بیماری ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو چیک کرائیں، صرف اس لیے چیک کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، کوئی ضرورت نہیں، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا۔ الحمدللہ، یرحمکم اللہ۔ تو یہدینا و یہدیکم، اچھا تو اب اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ ہاں اگر عورت کو تکلیف ہو رہی ہے بالکل الٹرا ساؤنڈ کرائیں، جا کے چیک اپ کرائیں، کوئی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے ہمیں بھی رات دن آپ سے واسطہ پڑتا ہے نا، تجربہ ہو جاتا ہے۔ یہ بچے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، نہ اس کا بچہ الٹا ہے نہ سیدھا ہے نہ کچھ ہے، یہ سوال اس لیے کر رہا ہے کہ جی قرآن تو کہتا ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ عورت کے رحم میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو ڈاکٹر کیسے بتا دیتا ہے مشین سے؟ اس بیچارے کو وہ وہم پڑا ہوا ہے دماغ میں۔ کہ قرآن کہتا ہے کہ 5 چیزیں ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ تو جی جب اللہ کو پتا ہے تو ان کو کیسے پتا ہے؟ یہ بھی بتا دیتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو بات یاد رکھو، ایک ہوتا ہے علم ما تحت الاسباب، ایک ہوتا ہے علم ما فوق الاسباب۔ یہ تو جب تک آپ الٹرا ساؤنڈ نہ کرائیں تو نہیں بتا سکتے نا، تو ساری کائنات کا علم جو ہے وہ تو صرف اللہ کو ہے، اس کو تو کسی الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ یعلم ما فی الارحام، جو کچھ ارحام میں ہے، جانور ہے، مچھلی کے رحم کے اندر کیا ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ کریں گے تو پتہ لگے گا نا۔ یہ تو جہاز ہے نا، یہ تو ایک عارضی چیز ہے کہ اینک لگا کے میں نے پڑھ لیا، اینک کے بغیر میں نہیں پڑھ سکتا، یہ تو کوئی علم نہیں ہے۔ علم وہ ہوتا ہے کہ ان اسباب و علل کے بغیر آپ بتائیں جی کہ اس شہر میں 200 حاملہ عورتیں ہیں، ان کا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، بتائیں۔ اچھا پھر یہ بھی بتائیں کہ الٹرا ساؤنڈ یہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ بچہ والدین کا فرما بردار ہوگا یا نہ فرمان ہوگا؟ کیا الٹرا ساؤنڈ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا؟
تو ایسی باتوں سے بلا وجہ اللہ کے قرآن میں شک کرنا یہ بے وقوفی والی بات ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ اسباب ہیں اور ما تحت الاسباب اگر کسی چیز کا علم حاصل ہو جائے ہم گھڑی دیکھ کے وقت بتا دیتے ہیں. اچھا ہواؤں کی سپیڈ کو دیکھ کے ہم بتا دیتے ہیں کہ بارش آئے گی. تو یہ تو کوئی علم غیب نہیں ہے. قرآن پاک کو چومنا جو ہے وہ حدیث میں ثابت نہیں ہے. نہ کبھی حضور نے چوما ہے نہ صحابہ نے چوما ہے. لیکن چونکہ ہمارے مسلمان کو چومنے کی بیماری ہے نا قبر کو بھی چومے گا قرآن کو بھی چومے گا. ماشاءاللہ ان کا چومنے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے نا. اسلامی بینکاری کے نام پہ کام شروع ہوا ہے. بالکل ان کی مدد کریں, وہاں اکاؤنٹ کھولیں. ایسے بینکوں کی مدد نہیں کرو گے تو پھر یہودی بینکوں سے گزارا کرنا پڑے گا. کہتے جی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آج ایک طریقہ کار ہے کہ ٹیلی فون کریں اس کو آپ دیکھ لیں. تو کیا ہے ایسے دیکھنا جائز ہے تو وہاں بھی دیکھنا جائز ہے. یہاں جیسے عورت کو دیکھنا حرام ہے وہاں بھی حرام ہے. نماز جنازہ میں جب امام اللہ اکبر کہتے ہیں حنفی مسلک میں تو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن حنابلہ رحمہم اللہ تعالی ہاتھ اٹھاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے بندے اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں. عورت طواف بغیر محرم کے کر سکتی ہے. اگر آپ کو اعتبار ہے تو کر سکتی ہے. اللہ کے بندے کیوں نہیں کر سکتی؟ سفر کرنا حرام ہے. یہ تھوڑا کہ طواف بھی نہ کرے بیچاری, طواف میں بھی رسی ڈال کے رہے خاوند کے گلے میں. اگر کسی آدمی نے عمرے کا احرام باندھ لیا ہے, سر منڈوانے سے پہلے کپڑے بدل دیے, کوئی بات نہیں. بواسیر کی وجہ سے کپڑے گندے ہو گئے, اس نے بدل دیا, کوئی حرج نہیں. اللہ کے بندے کوئی عمرہ ان چادروں کے اندر ہے, جب چادر کھولو گے تو عمرہ بھاگ جائے گا. کوئی عقل کرو. چادریں ہیں وہ تو لباس احرام ہے. گندا ہو گیا ہم بدل دیں گے, پلید ہو گیا دھو ڈالیں گے, پھٹ گیا کیا کریں گے, دوسری چادر باندھیں گے. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کی اولاد نہیں ہوتی تھی, وہ ایک کلندر کی مزار پہ گیا. پہلے تو دنیا میں کوئی کلندر ہوتا ہی نہیں ہے, یہ جاہلوں نے بنایا ہوا ہے کلندر. دما دم مست کلندر, علیدہ پہلا لمبر. یہ کوئی شریعت کا کلندر نہیں ہوتا, یہ تو ان ملنگوں کا کلندر ہوتا ہے. کہتی ہے کہ جی وہاں گیا, اس کا بچہ نہیں ہوتا تھا. انہوں نے دعا مانگی, انہوں نے کہا ان ملنگوں سے کہ بھی میرا بچہ نہیں ہے, کلندر سے سفارش کرو. دوسرے دن ملنگوں نے ایک بچہ اس کو دے دیا. جی کلندر نے آپ کو دیا. انہوں نے کسی کا اغوا کیا ہوا ہوگا بدبختوں نے, ورنہ کلندر کے بعد کوئی فیکٹری ہے بچوں کی. وہ بدبخت لوگ ہیں نا, کوئی عورت بیچاری بھول گئی ہوگی, انہوں نے پکڑ لیا ہوگا, اس کو دیا, اس سے نظر نیاز اپنی مار لی. اس کے ماں باپ تلاش کرو, ان کو بچہ دو واپس, اعلان کرو اخباروں میں. ان کی ماں باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی. ایک خاتون مدینہ منورہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئی, لیکن اس کے ایام شروع تھے. والدین اور خاوند نے احرام باندھ لیا, چونکہ اس عورت نے جدے جانا ہے, فلائٹ ہے, کوئی حرج نہیں. قصر نماز کا معنی یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھیں گے. سنت نفل معاف ہے. میری بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کے آگے سچی توبہ کریں.
اور اس کے بعد روزانہ جتنا ہو سکے نفل نہ پڑھے، قضا کی نیت سے پڑھتے رہیں۔ بھائی حج اور عمرہ میں تصویریں بنانا جو ہے یہ بالکل حرام ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا لعن اللہ المصور والمصور لہ، تصویر کھینچنے والے پر بھی کھنچوانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، حضور نے فرمایا۔ تو بہرحال توبہ کریں، باقی حج کیوں نہیں ہوگا؟ حج تو ہو جائے گا، یہ گناہ الگ ہے۔ کہتے جی کہ نماز بھی فرض ہے اور طواف بھی فرض ہے۔ طواف تو فرض نہیں ہے، کس نے کہا آپ کو طواف فرض ہے؟ طواف صرف حج کا زیارت والا فرض ہوتا ہے، باقی مطاف کے اندر طواف کے حضور کے زمانے میں بھی مرد اور عورتیں اکٹھے ہوتے تھے، لیکن فرض نماز میں عورت آگے نہیں ہوتی تھی۔ کہتے جی کہ اگر کسی آدمی نے عورت کو طلاق دی ہے، میرا بھائی پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک طلاق ہے رجوع کر دے، دو طلاقیں ہیں تب بھی رجوع ہو سکتا ہے، اگر تین طلاقیں ہیں تو اب تو وہ اس کی بیوی نہیں بن سکتی جب حتی تنکیہ زوجن غیرہ کسی اور سے شادی کرے، اور وہ بھی اپنے منشے سے طلاق دے، وہ کرائے کا خاوند نہ ہو ایک رات کے لیے۔ اس پر حضور نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرانے والا بھی اور کرنے والا بھی دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ وہ دوسری جگہ شادی کرے، وہ بندہ مر گیا، یا اس نے خود طلاق دے دی، اب عدت گزار کے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، دوبارہ نکاح ہوگا۔ عرباً اترابا، مانا نوجوان اور ہم سن کی آمد میں جو ہوئی، یعنی سب کا عمر برابر ہوگی۔ طواف کے دوران میں اینک لگا سکتے ہیں، نہ لگاؤ، لوگوں کو ٹکریں مارو گے، وہ جائز ہے، کیوں نہ لگاؤ بھائی؟ 7 چکر طواف کے جب پورے ہوں تب بھی کہیں گے اللہ اکبر، نہیں کہا کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی نابینا ہے یا معذور ہے، اس کے بدن کی صفائی بیٹا کرے یا بیوی؟ جب بیوی ہے تو بیٹا کیوں کرے؟ اسی طرح عورت ضعیف ہے تو اس کا شوہر کرے۔ وتر کی 3 رکعات ایک سلام کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے، اور حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک 1-2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھی جائے۔ تم پڑھا کرو بس، اور دونوں مولوی آپس میں نہ لڑو، اس پہ محنت کرو جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ میں پچھلے سال مکے میں رہنے والا ہوں، میں نے حج افراد کیا، لیکن میں نے شیکات اور شوال میں عمرہ کیا تھا، آپ کو دم ہر حال میں دینی ہے۔ میرے والدین میرے پاس آ رہے ہیں وزٹ، جہاں سے آ رہے ہیں احرام باندھ کے آئیں، ورنہ دم پڑ جائے گی۔ جدہ جانے سے نماز قصر ہوگی، مختلف حالات ہیں۔ اگر آپ ایئرپورٹ میں جا رہے ہیں تو بالکل نماز قصر ہوگی، کیونکہ 48 میل بن جاتے ہیں، لیکن اگر آپ جدہ کے ابتدائی محلوں میں جا رہے ہیں وہ تو نہیں بنتے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب 48 میل شرعی بن جائے تو پھر نماز قصر ہوگی، یعنی کم از کم 78 کلومیٹر۔ دم ہوتی ہے، اس کے پیسے نہیں دیے جاتے، ہر حال میں بکری ذبح کی جاتی ہے۔
طواف کے دوران سینہ کعبہ شریف کی طرف نہ ہو، ایسے چلتے، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ جیسے نماز میں سینہ نہ پھرے، رخ نہ پھرے، چہرہ نہ پھرے، اسی طرح نماز میں بھی اتفاق سے ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے عمرہ کیا، تمام ارکان پورے کر لیے، احرام بھی کھول دیا، 2 رکعت میں نے نہیں پڑھی، اب پڑھ لو، کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ میں نے عمرے کا احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑ رہا تھا کہ ویل چیئر نے ٹکر ماری تو میرا خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ یہ علماء اہل حدیث کے نزدیک اگر 3 طلاقیں ایک وقت میں دے تو ان کے نزدیک ایک شمار ہوتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے۔ لیکن تینوں امام جو ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حتیٰ کہ امام مالک، ان سب کے نزدیک 3 ہیں۔ 3 کٹھی دینا وہ کہتے ہیں گناہ ہے، خلاف سنت ہے، لیکن ہو 3 جاتی ہے۔ اگر انگوٹھی پہنی جائے چاندی کی، نگ بھی ہو، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے دوران میں اگر کوئی غریب ہے، ہم نے اس کو پیسے دے دیے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی آدمی طائف جائے اور 3-4 گھنٹے کے بعد واپس آ جائے، دیکھو اگر کوئی کام تھا تو پھر تو عمرہ نہیں کیا، بچ جائے گا، لیکن کام کوئی نہیں تھا، سیر شہر کرنے گیا تھا، عمرہ کرنا لازمی ہے، چونکہ میقات رہتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہماری اولاد نہیں ہے تو ہم اپنے بھائی کے بچے کو لے کر اپنا بچہ بنا سکتے ہیں، لیکن نام اسی کا رہے گا، ولدیت اسی کی رہے گی، وارث بھی اپنے باپ کا ہوگا، تمہارا وارث نہیں ہوگا وہ۔ صرف یہ ہے کہ تم اس کو متبنہ بنا سکتے ہو، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا متبنہ، اپنا بیٹا بنایا تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس کی بیوی سے شادی کر سکتے ہیں، وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ آپ کا زبانی بولا ہوا بیٹا ہے۔ تو زبانی بولے ہوئے بیٹے کا وہ حکم نہیں ہوتا جو حقیقی کا ہو۔ آپ لیں، بچہ ہے، بیٹا بنائیں، لیکن اس کے نام کے ساتھ بھائی کا نام لکھیں، اور اس کی وراثت میں بھی ان کا وہ حقدار رہے گا، تمہارا وہ وارث نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں ویسے کچھ دے تو تمہاری مرضی ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله سبحان رب السماوات السبع رب العرش الكريم، لا إله إلا الله سبحان رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل إثم والغنيمة عن كل بر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا عدوا ظالما إلا أخذلته ولا ميتا إلا رحمته ولا حيا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى
یا اللہ عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت میں شکست کا فیصلہ فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، وارزقنا نعیم الدنیا و نعیم الآخرہ۔ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين